فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ اور اگر تم ڈرو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر شادی کرو جو تمہیں اچھی لگیں عورتوں سے، دو دو، تین تین، چار چار۔ اور اگر تم ڈرو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے، یا پھر جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم نا انصافی سے بچ جاؤ۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام جیسا ایک بہترین مذہب عطا فرمایا ہے کہ جو ہماری سیاسی، معاشی، معاشرتی، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں ہمیں بھرپور رہنمائی عطا کرتا ہے۔ بالخصوص ہماری عائلی زندگی، خاندانی زندگی کے بارے میں بھی ہمیں بڑی خوبصورت ہدایات جو ہے وہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا حکم دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا۔ اگر کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شادی کے پیچھے اور نکاح کے پیچھے بہت عظیم مقاصد جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ ان مقاصد میں سے ایک مقصد تو یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت میں اور اپنی ذات میں مدنی الطبع ہے، یعنی مل جل کر جو ہے وہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اکیلا جو ہے وہ زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو دنیا جہان کی تمام آسائشیں ایک بہترین بلڈنگ کے اندر مہیا کر دی جائیں اور تنے تنہا اس کو اس بلڈنگ کے اندر بند کر دیا جائے، جہاں پہ اس کی زندگی کی تمام چیزیں موجود ہوں لیکن وہ اکیلا ہو، تو وہ انسان ایک دن، دو دن، تین دن سے زیادہ جو ہے وہ زندگی بسر نہیں کر سکے گا، وحشت زدہ ہو جائے گا اور خوف زدہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں چھوٹے لوگ تو جیل میں جاتے ہیں، ان کے لیے تو پریشانی ہوتی ہی ہوتی ہے، یہ بڑے لوگ بھی جب جیل میں جاتے ہیں باوجود اس کے کہ تمام سہولتیں وہاں پہ مہیا ہوتی ہیں، لیکن ساری سہولتیں موجود ہونے کے باوجود وہ زندگی ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب جو ہے وہ بن کر رہ جاتی ہے۔ تو انسان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتا ہے، اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ عجیب اتفاق ہے، انسان کو اپنی جو ہے وہ طرز عمل کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا غور بھی کرنا چاہیے۔ یہ لوٹتا بھی ہے، انسانوں کو مارتا بھی ہے، ان کو جینے بھی نہیں دیتا، اور دوسری طرف اس کے بغیر یہ زندگی بھی بسر نہیں کر سکتا۔ کیا حسن اتفاق! ایک طرف دوسروں کے خون کا پیاسا ہے، مال کا پیاسا ہے، عزتوں کا پیاسا ہے، اور دوسری طرف اس کے بغیر جو ہے وہ زندگی بھی بسر نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک پہلو کی تردید کی ہے، مذمت کی ہے، اہانت کی ہے، اور دوسرے پہلو کی طرف جو ہے وہ رغبت دلائی ہے کہ لوگوں تم تنہائی میں زندگی بسر نہیں کر سکتے، اس لیے مل جل کر جو ہے وہ زندگی بسر کرو۔
तो मिलजुल कर जिंदगी शादी के जरिए जो है वो बसर की जाती, निकाह के जरिए की जाती। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद फौरन उनकी बीवी को पैदा किया और उन्हें बीवी मुहैया की। दूसरा मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की फितरत में कुछ ऐसी ख्वाहिशात और ऐसे जज्बात रखे हैं जिनकी तकमील के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक खूबसूरत तरीका रखा है, और वो इंसान को अक़दे इज़्दिवाज के साथ जो है वो मुंसलिक करना है। अज़दवाजी जिंदगी गुजार के इंसान अपनी फितरती ख्वाहिशात और अपनी जो है वो फितरती इरादे जो है वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जो है उसे मुकम्मल कर सकता है। और तीसरे नंबर पर ये दुनिया की बका नस्ल इंसानी के साथ बकी है, और नस्ल इंसानी का सिलसिला चलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को आपस में रिश्ता अज़दिवाज में मुंसलिक होने का जो है वो हुक्म दिया है। और भी बेशुमार मकासद हैं, लेकिन ये तीन बड़े बड़े मकसद जो है वो हमें समझ में आते हैं कि निकाह के पीछे जो है ये मकासद अल्लाह तबारक व तआला ने रखे हुए हैं। ये बेफायदा नहीं है, बेमकसद नहीं है। इसको इन अहम तरीन मकासद ही की खातिर इंसान को जो है वो शादी करना चाहिए। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने हमें शादी करने का हुक्म दिया है, निकाह के सिलक में परोए जाने का जो है वो हुक्म दिया है। शादी के जरिए मर्द और औरत के दरमियान एक ऐसा उम्दा और एक ऐसा अजीमुश्शान रिश्ता कायम होता है जिसके जरिए से इंसान एक पाकीज़ा जिंदगी जो है वो बसर करता है। आपस में एक दूसरे के साथ हमदर्दी, उल्फत, मोहब्बत, ईसार और एक दूसरे के लिए कुर्बानी जैसे अजीम जज्बात जो है वो पैदा होते हैं, और इंसान अपनी जिंदगी में आपस में एक दूसरे के दुख दर्द का साथी बन जाता है, एक दूसरे का गमखार बन जाता है, और अपनी राज और न्याज की ऐसी बातें आपस में कर लेता है जो इंसान कभी मां के साथ, बाप के साथ, अपने भाई के साथ, बहन के साथ और दूसरे रिश्तेदारों के साथ नहीं कर सकता। यह खूबसूरत रिश्ता है, और अगर इंसान इस खूबसूरत रिश्ते की हिफाजत करे और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी बसर करे तो नूर अला नूर इंसान की जिंदगी में सुकून, इत्मीनान और कल्बी इत्मीनान जो है वो इंसान को मुयस्सर होता है, और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की रजा जो है वो नसीब होती है, और दुनिया का माशरा इंसान के लिए वो जन्नत का मुआशरा जो है उसको दिखाई देता है। वो घर उसे दुनिया में जन्नत का घराना जो है वो महसूस होता है, जहां पे इंसान ये रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक होकर एक दूसरे के हुकूक की हिफाजत करता है और शादी के मकासद की तकमील करता है। उसका घराना उसको जन्नत के घरानों में से जो है वो महसूस होता है। लेकिन अफसोस कि इंसान इन मकासद को पसे पुश डाल देता है और अपनी अना की तस्कीन की खातिर शरीयत के कवायद और शरीयत के कवानीन की धज्जियां बखेरता है, जिसकी वजह से बसा औकात ये शादी इंसान के लिए दुनिया में जहन्नम का जरिया बन जाती है, उसके लिए जबरदस्त सजा बन जाती है। लेकिन वजह वही है कि इंसान ने शादी के मकासद को अपने सामने नहीं रखा है और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी बसर न करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उसने अपने आप को खुद ही जेल खाने के अंदर जो है वो धकेल दिया। कुरान मजीद का हम मुताला करते हैं तो हमें कई जगह पे नजर आता है अल्लाह तबारक व तआला ने हमें शादी करने का हुक्म दिया। ये एक आयत मैंने सूरह निसा की आपके सामने पढ़ी है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक बार फिर तर्जुमा समाअत फरमाइए। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा, पुराने जमाने में यतीम बच्चियां इंसान की जेरे सरपरस्ती और जेरे तरबियत परवरिश पाती थी, और बसा औकात वो मालदार होती, खूबसूरत भी होती। बाप फौत हो गया, सरपरस्त फौत हो गया, किसी और के जिम्मे उसकी विलायत दे दी गई, वो उसकी विलायत करता, सरपरस्ती करता। जब वो जवान हो जाती
تو دل میں خواہش پیدا ہوتی میں کیوں نہ اس سے شادی کر لوں، کیونکہ وہ محرم تو نہیں ہے اس کی، تو وہ شادی کرتا اور پھر وہ دیکھتا یہ تو یتیم بچی ہے، حق مہر دینے میں انصاف نہ کرتا، زندگی گزارنے میں اس کو یتیم ہی سمجھتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا تمہیں اس کا حسن اچھا لگتا ہے، اس کی دولت اچھی لگتی ہے، اس کی بنا پر تم شادی کرتے ہو لیکن اس کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو ان یتیم بچیوں کے ساتھ پھر تم شادی نہ کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یتیم عورتوں کے ساتھ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو نہ شادی کرو، اگر کرنی ہے ان کے حقوق ادا کرو، انصاف کرو۔ اگر نہیں انصاف کر سکتے تو ان عورتوں کے ساتھ شادی نہ کرو، پھر دوسری عورتوں کے ساتھ جن کے والدین موجود ہیں تمہیں اجازت ہے 2 عورتوں سے شادی کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو، لیکن شرط کے ساتھ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، کسی ایک کو معلقہ لٹکی ہوئی بنا کر نہیں چھوڑنا ہے، تمام کے حقوق جو ہے وہ برابری کی سطح پہ ادا کرنے ہیں۔ اگر عدل کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو تو 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو، لیکن اگر عدل اور انصاف نہ کر سکو فواحدتن تو پھر ایک ہی کافی، یا لونڈیاں جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے بس وہی کافی ہیں۔ یہ بات جو ہے ایک عورت سے شادی کرنا انصاف کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ انصاف کی بات۔ ایک یہ آیت، دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، لوگوں تم میں سے جو تمہارے بیٹے بیٹیاں غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی کرو، اپنے غلاموں کی بھی اور اپنی لونڈیوں کی بھی شادیاں کرو، اگر وہ فقیر ہوں، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہیں، غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، شادی کرنے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انہیں غنی کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بڑی وسعت والے ہیں اور بہت خوبصورت جاننے والے۔ تیسری جگہ پہ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قبل بھی ہم نے بے شمار رسولوں کو دنیا میں بھیجا اور تمام رسولوں کو ہم نے بیویاں بھی عطا کی اور اولاد بھی عطا کی، سب نے شادیاں کی، سب کی اولاد ہوئی۔ ان 3 آیتوں کو سامنے رکھا جائے تو ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کا حکم دیا، شادی کرنی چاہیے۔ نمبر 2، یتیم اور مسکین عورتوں سے شادی کرنی ہو تو ان کے بھی حقوق ادا کرنے چاہیے۔ نمبر 3، زیادہ شادیاں کرنی ہے تو عدل اور انصاف کرنا چاہیے، اور اگر انصاف نہیں کر سکتا تو ایک عورت سے اکتفا جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ نمبر 5، اگر شادی سے پہلے انسان غریب ہے، فقیر ہے، تو خوف زدہ اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شادی کرنے کے بعد اس کے ذریعے سے تمہیں برکت اور اجر اور اسی طریقے سے تمہارے رزق میں جو ہے وہ اضافہ فرما دے گا۔ شادی کرنے سے غربت بڑھتی نہیں ہے بلکہ غربت اور فقیری جو ہے وہ مٹتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہمیں باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور آخری نمبر پر یہ بھی بتلایا لوگوں شادی کرنا میرے نبی کا بھی طریقہ ہے اور میرے نبی سے پہلے جتنے نبی آئے سب کا یہ طریقہ ہے۔ یہ 5 اور 6 باتیں ان تینوں آیات کے اندر جو ہے وہ ذکر کی ہیں۔ ان تینوں آیات کی روشنی میں مزید 3 باتیں جو ہے وہ میں بتلانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کا طریقہ ہونے کی وجہ سے یہ سنت ہے۔ سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، جس راستے پہ آپ چلے ہیں اس راستے پہ چلنا سنت ہے، یعنی آپ کا طریقہ ہے، اس معنی میں یہ سنت ہے۔ یہ نبیوں کی سنت ہے اور آپ کی بھی سنت ہے۔ اور نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو اس وجہ سے ذکر کیا کہ یہودی آپ کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ یہ نبی کیسا نبی ہے، اگر یہ نبی ہوتا تو یہ نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرتا، یہ تو شادیاں کیا جا رہا ہے، کبھی 1 کبھی 2 کبھی 3 کبھی 4 اور 9 بیویاں ایک وقت میں رکھی ہیں۔
اگر یہ نبی ہوتا تو نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے رد کیا. اے یہودیوں، اے عیسائیوں، کیا یہودیوں کے نبی نے شادی نہیں کی؟ کیا عیسائیوں کے نبی نے شادی نہیں کی ہے؟ تم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں سب نے شادیاں کی ہیں، اور ان کی اولادیں بھی ہوئی ہیں، اور ان نبوت کی ذمہ داریاں بھی ادا کی ہیں. لہذا شادی کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے. انسان کا دامن جو ہے وہ برائیوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور دوسرا، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا اور انبیاء کا جو ہے وہ مشن بھی بتلایا اور طریقہ بھی بتلایا کہ شادی کرنا جو ہے وہ سنت. لیکن حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ شریعت کی نظر میں شادی کرنے کا حکم کیا ہے؟ یہ جائز ہے، سنت ہے، یا کہ فرض اور واجب ہے؟ علماء کا اختلاف ہے، بہت سارے اقوال ہیں، لیکن دو قول معروف ہیں. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ شادی کرنا سنت مستحب ہے، کریں اچھی بات ہے، اجر ملے گا، نہ کریں گے تو کوئی حرج نہیں. اور کچھ علماء کا کہنا نہیں، فرض ہے، اگر کریں گے تو اجر ملے گا، نہ کریں گے تو گناہگار ہوں. صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عمومی طور پر شادی کا حکم استحباب کا ہے اور مسنونیت کا ہے، لیکن بعض اوقات شادی کرنا جو ہے وہ فرض اور واجب ہو جاتی. وہ کب؟ جب انسان شادی کی طاقت رکھتا ہو، مالی حیثیت سے بھی اور دوسرے اعتبارات سے بھی. جب شادی کی قوت اور طاقت رکھتا ہے اور پھر اس کے لیے برائی میں واقع ہونے کا اندیشہ ہے، وہ برائی سے بچ نہیں سکتا، ایسے حالات میں اس کے لیے شادی کرنا فرض اور واجب ہو جاتا. اگر وہ کر لیتا ہے تو اللہ کے ہاں اجر پا لیتا ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو شریعت اسے گناہگار سمجھتی. اور اگر اس کے والدین کی ذمہ داری ہے شادی کرنا، وہ نہیں کرتے ہیں، خاص طور پہ بچیاں، تو پھر اس کے اوپر وہ بچیاں تو گناہگار ہوں گی یا نہیں ہوں گی، والدین جو ہے وہ لازمی طور پہ جو ہے وہ گناہگار. یہ سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ جب شادی کا موقع موجود ہے اور بچے اور بچی کا برائی کی طرف مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، ایسی حالت میں سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ پہلی فرصت میں شادی. اگر وہ نہیں کرتا ہے تو وہ ذمہ دار، وہ گناہگار ہے. ایک مسئلہ کہ شادی کا حکم جو ہے وہ کیا ہے. یہ شادی کا حکم جو ہے ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتلایا کہ کہا کہ تم نے شادیاں کرنی ہیں. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اپنے بے شادی شدہ مرد اور عورتیں جو ہیں ان کی تم شادی کرو. کون؟ سرپرست. گویا کہ یہ سرپرستوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے شادی کرنی ہے، لہذا یہ ان کی ذمہ داری ہے. اگر حالات سازگار ہوں تو پہلی فرصت میں شادی کر دینی چاہیے. کوئی شرعی عذر ہے، معقول عذر ہے، اس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے وقفہ ڈالنا ہو، ڈیلے کرنا ہو تو کیا جا سکتا ہے. دوسرا مسئلہ اس میں ولایت کا ہے. مرد کا بھی باپ اس کا ولی ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، عورت کا بھی اس کا باپ جو ہے وہ اس کا سرپرست اور ولی ہوتا ہے. لیکن خاص طور پہ عورت کو جو ہے وہ سرپرستی کی زیادہ ضرورت ہے. اسی لیے شریعت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مرد اگر اپنی شادی خود کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جوان ہے، بالغ ہے، اور اپنی مرضی سے جہاں مرضی شادی کرنا چاہے کر سکتا ہے. لیکن عورت کو شریعت نے یہ اجازت نہیں دی ہے. عورت اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر کہیں پہ شادی نہیں کر سکتی. سرپرست کو ہم دوسرے لفظوں میں ولی کہتے ہیں. اور یہاں پہ اس آیت میں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، لوگوں تم نے وہ بچیاں جن کی شادی نہیں ہوئی تم نے ان کی شادی کرنی ہے. اور اس کے مقابلے میں احادیث میں بھی موجود ہے کہ شریعت نے ولایت جو ہے وہ شرط رکھی ہے. لیکن یاد رہے دین بڑا خوبصورت مذہب ہے، کسی کے حقوق کو پامال نہیں کرتا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ عورت کے اوپر شریعت نے سرپرست مقرر کر کے شاید عورت کے اوپر جو ہے وہ کوئی زیادتی کی ہے، ایسا نہیں. عورت کو بھی اختیار دیا. یہ لوگوں کی کم عقلی ہے، کم فہمی ہے، یا معلومات سے جہالت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شریعت نے جو ہے وہ یہ سرپرست مقرر کر کے زیادتی کر دی، عورت خود مختار ہونی چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے.
پہلی تو یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سرپرستوں کو حکم دیا۔ دوسری حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ایو ممرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل۔ ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں، مسند احمد میں یہ روایت موجود اور صحیح ہے۔ جون سی عورت بھی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر شادی کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل۔ 3 دفعہ آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا، اس کا نکاح باطل، سرپرست کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو بھی ساتھ میں رکھیے، تیسری حدیث کو بھی ساتھ میں رکھیے جس میں آپ نے فرمایا کہ الأیم احق بنفسها من ولیھا، بیوہ عورت جس کی شادی ہو چکی ہے، شوہر فوت ہو جائے یا اسے طلاق ہو جائے، وہ اپنی ذات کی زیادہ حقدار ہے، اپنا فیصلہ کرنے کی زیادہ حقدار۔ اس سے مراد کہ جب شادی کرنی ہے اس سے پوچھا جائے، جب تک وہ اپنی زبان سے ہاں نہیں کرتی اس وقت تک اس کی رضامندی شامل نہیں ہو۔ اور فرمایا والبکر تستاذن واذنها سماتها، کمواری عورت جو ہے اس سے بھی اجازت طلب کی جائے، لیکن اس کی اجازت بولنا نہیں ہے بلکہ اس کی اجازت خاموش رہنا۔ اگر وہ خاموش رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راضی ہے، اگر اس نے انکار کرنا ہے تو وہ انکار کر دے، میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ شریعت کے قوانین میں کس قدر توازن ہے اور اعتدال ہے۔ نہ صرف مرد کی مرضی سے شادی ہو سکتی ہے، نہ صرف عورت کی مرضی سے شادی ہو سکتی ہے۔ باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، سرپرست بنایا ہے، ولی بنایا ہے، اور بیٹی کو اس کو بھی اختیار دیا ہے کہ آپ بھی اپنی رضا کو جو ہے وہ شامل کریں تو پھر شادی ہو۔ باپ اپنی بچی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا، اگر زبردستی شادی کر دیتا ہے شریعت نے عورت کو اختیار دیا ہے وہ قاضی کی عدالت میں جائے اور جا کے کہے فلاں وجہ سے میں فلاں جگہ پہ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ رشتہ مناسب نہیں ہے، قاضی اس کا معاملے کا جائزہ لے کر نکاح کو فسخ کر سکتا ہے، عورت کو بھی اختیار دیا۔ لیکن شریعت نے عورت کو کہا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر تم نے شادی نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت جب کنواری ہوتی ہے شادی کے بعد بھی، لیکن شادی سے پہلے تو بہت زیادہ اس کی عقل میں جو ہے وہ کمی ہے، وہ اپنا نفع، اپنا جو ہے وہ مقصد مصلحت اسے اچھے طریقے سے نہیں جان سکتی، اپنے مفاد، فوائد، اپنی آنے والی زندگی اور اپنے مستقبل کے بارے میں وہ بہترین فیصلہ نہیں کر سکتی ہے جو بہترین فیصلہ اس کے والدین جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جنہوں نے پالا ہے، پوسا ہے اور اس کی تربیت کی ہے اور اس کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا مستقبل روشن بنانا چاہتے ہیں۔ یقیناً جو والدین اس کے حق میں فیصلہ کر سکتے ہیں وہ اولاد فیصلہ نہیں کر سکتی، اس لیے شریعت نے کہا کہ اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ عورت شادی نہیں کر سکتی۔ آج معاشرے میں بعض علماء انہوں نے یہ جواز دے رکھا ہے کہ عدالت میں جا کر، کورٹ میں جا کر شادی کر لے تو شادی ہو جاتی ہے، بالکل غلط۔ اسی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کے مظاہر بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ آج جو کورٹ میرج کیا جاتا ہے یہ نکاح باطل ہے، کوئی نکاح نہیں ہے۔ سینکڑوں واقعات جو ہے وہ روزانہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ فلاں نے بھاگ کر شادی کر لی، فلاں نے بھاگ کر شادی کر لی، فلاں نے بھاگ کر شادی کر لی، اور جب ہر طرف سے گالیاں ملتی ہیں پھر وہ بھاگتے ہیں۔ اب بتلائیں اس کا حل کیا ہے، ہم کیا کریں؟ اب ماں باپ راضی ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ ہمارا پہلا نکاح ہو جائے گا؟ یاد رکھیے یہ نکاح باطل ہے، بالکل نہیں ہوا۔ پہلے والی جو زندگی گزاری ہے برائی کی زندگی گزاری ہے اور شریعت کی خلاف ورزی کی زندگی گزاری ہے، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ سے اگر جب تک تم سچی توبہ نہیں کرو گے یہ معاملہ جو ہے وہ سلجھ نہیں سکتا۔ فوراً
जिन्होंने कोर्ट मैरिज किया हुआ है, वालिदैन राजी हैं या नहीं है, बाद में वो अपनी जिंदगी से किनारा कश हो जाए, दोनों के दरमियान जुदाई डाल दी जाए, वो उसका मियां नहीं है, वो उसकी बीवी नहीं है, अलहदा हो जाए, इद्दत गुजारें, उसके बाद नए सिरे से तौबा करने के बाद अगर इस्लामी अदालत मौजूद नहीं और सजा नहीं मिलती है तो तौबा करने के बाद, सच्ची तौबा करने के बाद फिर जो है वो वालिदैन की रजामंदी के साथ नया निकाह करें, हक महर रखें, गवाह रखें, वलीमा करें, लोगों को बतलाएं कि ये जो है वो हमारा निकाह हुआ है और ये असली निकाह है। ये शरीयत की रोशनी में वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया गया है लोगों, कोर्ट मैरिज जो है ये बुराई है, ये निकाह नहीं है, ये सिफा है, ये जुर्म है और ये ज्यादती है, इसलिए कभी ऐसी शादी करना जो है वो दुरुस्त नहीं है। और मुआशरे में हम देखते हैं अगर थोड़ी सी गुंजाइश निकाल ली जाए तो शायद कोई 2-3% ऐसी शादियां हैं जो कामयाब होती, 95-96% ऐसी शादियां सब नाकाम होती है, सारे जिल्लत की जिंदगी जो है वो बसर करते हैं। जिस वक्त इलाही कवानीन को पसे पुष्ट डाला जाता है तो दुनिया में, मैंने पहले कहा, अगर शादी के मकासद को न समझा जाए और उनको सामने न रखा जाए, ये दुनिया की जिंदगी खुशियों की बजाय इंसान के लिए जहन्नम की जिंदगी बन जाती है। हम खुद जो है वो गलत इकदाम करते हैं और बाद में सारी जिंदगी पछताते हैं, लेकिन उसके पछताने का कोई फायदा नहीं होता। दूसरा मसला यह है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि औरत के लिए जायज नहीं है कि वो अपने वली की इजाजत के बगैर, अपने सरपरस्त की इजाजत के बगैर शादी करे। हाँ, अगर जहां पे वो शादी करना चाहते हैं, आपको पसंद नहीं, उन्हें बतला सकते हैं यहां नहीं करनी, ये मेरी माकूल वजह है, और किसी जगह पे आप करना चाहते हैं कर ले, लेकिन खुद पोशीदा दोस्तियां मुकर्रर करके वालिदैन का मुनासिब रिश्ता ठुकरा के इंसान गलत रिश्ता करना चाहे, शरीयत इसकी कतई इजाजत नहीं देती, बिल्कुल इजाजत नहीं देती। इसलिए औरत के लिए जायज है कि वहां जहां पे वालिदैन चाहते हैं, अगर माकूल वजह है तो वहां पे इनकार कर सकती है, ये मेरी वजह है, इस वजह से मैं वहां पे शादी नहीं कर रहा, और जहां पे आपको मुनासिब रिश्ता लगे आप शादी कर दें, मैं तैयार हूं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अपनी पसंद का रिश्ता खुद तलाश करके, औरत को क्या मालूम, औरत को तो कोई बंदा भी लालच देता है तो औरत उसकी तरफ हो जाती, उसे क्या मालूम ये बंदा मेरा खैर खा है या मेरा दुश्मन है। और बीसियों भेड़िए औरत को लालच देकर जो है उससे शादी कर लेते हैं और बाद में मरा हुआ गधा फेंक कर जो है वो चले जाते हैं कि उसकी कोई परवाह नहीं, वो जिंदगी छोड़कर चले जाते हैं और औरत की सारी जिंदगी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। इसलिए ये पढ़ी लिखी बच्चियां, मॉडर्न किस्म की बच्चियां, फिल्में और ड्रामे देखने वाली बच्चियां, वो ये समझती हैं कि शायद हम अपनी जिंदगी का फैसला खुद बेहतर कर सकती हैं। मैं बीसियों वाकयात में खुद जानता हूं जिन औरतों ने अपने घर वालों की मुखालफत करके अपनी मनपसंद की शादी की, वो कामयाब नहीं हो सकती और जलील हो गई और उनके शौहर उनको छोड़कर चले गए। अल्लाह तबारक व तआला के फैसलों में ज्यादती नहीं है, जुल्म है, जुल्म नहीं है बल्कि अदल है, और अदल भी नहीं बल्कि फजल है। उसके फैसलों को अगर तस्लीम किया जाए उसमें खैर ही खैर है, उसमें बरकत ही बरकत है। लिहाजा औरतों को कभी भी जो है वो अपने सरपरस्त की इजाजत के बगैर शादी की तरफ ऐलान जो है वो नहीं रखना चाहिए। तीसरा और आखिरी मसला जिसकी तरफ मैंने पहले भी इशारा किया कि लोगों फकीरी के डर की वजह से शादी से भागिए नहीं। इज्जत नफ्स को बचाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतरीन बचाने के लिए फकीरी के डर से कोई आदमी शादी से दूर न रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में खुद कहा है, लोगों शादी तुम करो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से तुम्हारे ऊपर अपनी रहमत कर दे और तुम्हारी फकीरी को दूर कर देगा। हज में भी ऐसे ही कहा गया। लोग शादी के मामले में भी डरते हैं, खाएंगे कहां से, पिएंगे कहां से। औलाद के मामले में भी डरते हैं, औलाद ज्यादा होगी तो कहां से खाएंगे। हज में भी ऐसे ही करते हैं, हज पे चले गए तो हमारा तो पैसा ही खत्म हो जाएगा, जरूरतें सारी बढ़ जाएंगी। फरमाया नहीं, ये रिज़्क जो है वो आप नहीं देते हैं, रिज़्क अल्लाह की जात देती है। जिसने इतनी बड़ी कायनात बनाई है उसकी तमाम के तमाम कायनात का रिज़्क का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है।
اور وہ خود رزق دیتا ہے. تمہیں کسی کا رزق نہیں دینا ہے, تمہیں صرف جو ہے وہ اتنا کہا گیا آپ کوشش کریں, آپ محنت کریں, باقی رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا ہے. اور جو دنیا میں آیا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے. آپ کو کیا معلوم میری قسمت میں فرض کرنے رزق تھوڑا ہے, میری بیوی کی قسمت میں فرض کرنے مثلا رزق تھوڑا ہے, لیکن ہمارے درمیان ہونے والی اولاد اللہ تعالیٰ نے اس کی رزق میں جو ہے وہ قسمت میں رزق خوب لکھا ہے. 3 بندے ہو گئے, رزق وہ بڑھ گیا. جب 1 تھا تو فقیر تھا, جب 2 تھے تو فقیر تھے, جب 3 ہوئے 4 ہوئے تو انسان غنی ہو گئے. یہ تو انسان کو معلوم نہیں ہے کہ کس کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق جو ہے وہ زیادہ لکھا ہوا ہے. لہذا فقیری کے ڈر سے اپنی شادی, اپنے بچوں کی شادی, اپنی بچیوں کی شادی اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اگر وقت مناسب ہے, ماحول سازگار ہے, تو پہلی فرصت میں جو ہے وہ شادی کر دینی چاہیے. بہت سارے مسائل انشاءاللہ اگلے جماعت میں ذکر کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عائلی زندگی جو ہے یہ بھی سنت کے مطابق جو ہے وہ بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.